مرتب طریقے پر بے جوڑ طریقے پر نو دن کی نشست میں اگرچہ کل کا دن غیر حاضری کا میرا نہیں تھا، یہ تو آپ غیر حاضر تھے، ہم تو مکمل حاضر تھے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ طالب علموں کی اگر خوشی ہوتی ہے تو چھٹی ہی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ امام ترمذی کی اس کتاب کے سلسلے میں اگر آپ یہ محسوس کریں گے تو بہرحال بہتر نہیں ہے۔ بخاری کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج چھٹی ہو جائے تو بہتر ہے، اور کسی کتاب اور کسی درس کے سلسلے میں آپ اگر چھٹی کروا لیں اور چھٹی سے بے پناہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں گے ابھی کہاں ہے امام ترمذی کی کتاب کا تو آغاز ہوا ہی نہیں، ابھی تو سبق ہو ہی نہیں رہا ہے۔ آپ سے کسی نے بھی پوچھا ہوگا کہ عشاء کے بعد کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے خطبۃ ہوائیہ کا تسلسل ہے۔ اور آپ کو میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں، کسی نے آپ کو متوجہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، کسی کا ذہن کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کے دل میں موج زن جذبات کیا ہیں کیا نہیں ہے، کس کا کیا نظریہ ہے آنے والے کا، یہاں بیٹھ کر پڑھانے کا اس کا مقصد کیا ہے، وہ خود بتا سکتے ہیں۔ لیکن جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور آئیں گی اور اکتا بھی رہے ہیں آپ، 9 دن کا تسلسل ہے اور اپنی ہی بات کہہ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے سال بھر درکار ہوگا۔ اور جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جو بھی ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اور القائے ربانی کے بغیر، وحی الہی کے بغیر، نبی کریم علیہ السلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اس کے سلسلے میں بھی بڑی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے، بڑی تحقیق آپ کے سامنے ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی جو بھی بات نکلی وہ وحی من وحی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے تحت ہو، ایسا نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہو سکی۔ ما احسن فی هذه الحجہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا ڈیزائن ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ اگر کسی کو کوئی دے تو وہ استعمال کرے۔ اعلیٰ درجے کا لباس اللہ نے کسی کو دیا ہے، اللہ کی ذات کی توہین نہ ہونے پائے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ظلم یظلم کا ترجمہ،
1,24,000 آتا ہے. آپ کے لیے بہت آتا ہے. میں ظلم کیا ہوئے وہی مصدر، وہی مشتق نہیں ہوں، جیسے کہتے ہیں مصدر وہی کیا ہے ایک بار. اس کا سزا اس کے ساتھ کیا ہو ایک بار، اس کا بڑا استغفار کیا ہو ایک بار، کہیں بھی عطف آدمی کو عطف کیا ہو ایک بار. کیا ترجمہ ہے عطف آدمی کا، کیا مفہوم ہے؟ میں بہرحال آپ کے مبلغ علم کا اس سلسلے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عجیب بات ہے کہ امی سے گفتگو کرتے ہوئے آپ امی تو معطوف ہے اور ابا معطوف نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دے، اللہ کی یہ خواہش ہے، اللہ کا یہ منشا ہے. کسی کو دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کرے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. صحابی کو دیکھ کر آپ نے یہی فرمایا، هل لک مال؟ انی مال یا رسول اللہ، لی مال یا رسول اللہ، من ای المال؟ من جمیع المال یا رسول اللہ. اذا كان الامر كذلك ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لہذا اعلیٰ درجے کا کپڑا پہن کر آیا. اسی کے ذہن میں نے کہا نبی اکرم علیہ السلام نے اشترا حلتن فی 27 ناقتن، 27 اونٹنی دے کر اس کے بدلے آپ نے ایک جوڑا خریدا. پر ابھی صاحب یہ الگ بات ہے کہ کوئی صوفی صاحب آپ میں سے ان کی نیت جو بھی رہی ہوگی، لیکن بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے ان کے انداز بیان سے یہ سمجھا کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ہوتا تو میں بھی زیب سند کر لیتا. اسے ماں احسن فی ہذہ الحلۃ یا رسول اللہ. اس سوٹ میں آپ عجیب و غریب لگ رہے ہیں، حسین و جمیل لگ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے سوٹ اتار صحابی کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا ہوگا سوٹ کی صاحب نے حضرت میرا مقصد کہہ رہی تھا نہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 27 اونٹنی کے بدلے ایک جوڑا خرید کر پہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکل جائے اس کا وحی من وحی اللہ سبحانہ وتعالی ہونا ضروری نہیں. جو بات آپ کی دین و شریعت سے متعلق ہو وہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت آئے. جو شریعت سے متعلق نہیں ہے، بیویوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، شریعت سے متعلق نہیں ہے. بیویوں میں سے کسی بیوی کو عشاء کے بعد آپ کہانی سنا رہے ہیں، بیویوں میں سے کسی بیوی سے آپ کہانی سن رہے ہیں. آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے کہانی سن کر عشاء کے بعد، امام ترمذی باب ما جاء فی سمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں عشاء کے بعد کہانی سننے اور سنانے کے سلسلے میں واقعہ نقل کرتے ہیں اور بہت مشہور ہے. 11 عورتوں کا تذکرہ اس میں ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت عائشہ سے تشبیہ دیتے ہوئے ان 11 عورتوں میں سے ایک عورت کا ذکر کر کے اور اس عورت کا شوہر کا ذکر کر کے انتی لی کا امی ذرا لی ابی ذرا،
میں ابو ذرا کی جگہ پر ہوں اور تو ام ذرا کی جگہ پر ہو. اس لیے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کہانی کو بیان کیا. کبھی کبھی کہانی پیغمبر بھی سناتے تھے یہ بتانے کے لیے. الجھن بھی آپ کو ہو سکتی ہے, الجھن نہ محسوس کریں آپ. جو بھی مضمون ہوگا اس کا انداز بیان بھی اسی سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. خوشی کے موقع پر اظہار غم غلط ہے, اظہار غم کے موقع پر خوشی کا اظہار غلط ہے. ہر لب و لہجے کے لیے, ہر بات کے لیے, ہر مضمون کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان میں آپ محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ یہاں اسلوب کو اپنا رہے ہیں. انداز بیان آپ کا باری تعالیٰ کا, مضمون جیسا ہو باری تعالیٰ کا انداز بیان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. انداز بیان کے بغیر بات کو نہ سمجھائی جا سکتی نہ سمجھی جا سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے بلسان عربی مبین نازل کیا ہے, بلسان قومی ہی نازل کیا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے بلسان قومی ہی, صاحب لسان ہی اس لسان کو سمجھ سکتا ہے. تو کہیں تو بلسان قومی, کہیں تو بلسان عربی مبین. ترجمہ آپ پہلے ہے لسان عربی جو مبین ہے, مؤنث ہے مبینہ. مبین کی تفصیل آپ دیکھیں گے تو مفسرین 20-30 صفحے میں لکھتے ہوں گے. لسان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ بہت کسی کو وہ جو ہیں آپ کے پتھر کے لڑکے ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایک ایک لفظ کی جیسی وضاحت کرتے, لسان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ دیکھیے گا کس طرح قابو یافتہ وہ محدث تھا. عربی زبان پر, زبان و ادب پر اس کو اتنا قابو حاصل تھا. اس کی کتاب کو دیکھیے, اس کی شرح کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور وہاں سے استفادہ کیجیے. آپ کے کاروبار میں, درسگاہ میں اسی وقت میں کہتا آیا ہوں جو گفتگو بھی ہوئی وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے متعلق ہی ہوئی ہے. ظاہر اپنی داستان حیات درمیان میں اگر کہیں جملے متحدہ کے طور پر اگر کوئی تذکرہ آ گیا تو آ گیا, وہ تو جملۃ معترضۃ ہی ہے. بیچ میں جو چند باتیں آ گئی ہیں آپ کو وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی ہے, کوئی اعلیٰ درجے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے, کوئی بحث وغیرہ فقہ کی یہ نقل نہیں کر رہا. قسم کھا کر کہتا ہوں بھول کر بھی کسی بھی فقہ کی کوئی تفصیل انشاءاللہ ہمارے درسگاہ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ فقہاء نے ہماری کتاب کو عزت ہی نہیں بخشی. کس کتاب شمائل ترمذی کو فقہاء نے عزت ہی نہیں بخشی. فعل رسول اللہ, قول رسول اللہ, تقریر رسول اللہ, اسی سے بحث کرتے ہیں کون؟ فقہاء, اصول فقہ کے ماہرین, ائمہ اصول فقہ, ائمہ اصول حدیث. اصول حدیث اس کے بغیر حدیث سے استفادہ مشکل ہے. اصول فقہ کے بغیر فقہ سے استفادہ بہت مشکل ہے. اور اسی طرح دیگر علوم و فنون کے اندر جو اصول کی کتابیں ہیں, اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول فقہ, جو ماہرین ہیں آپ کے ہاں فقہ کے ماہرین, یہ تینوں علوم پر ان کو مکمل دسترس اور قابو آتی ہے. وہی فقہ کی چیزوں کو آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے. کسی کے اعتراض کا جواب پوری قوت اور بیداری
ساتھ، پورے تیقظ کے ساتھ وہی دے سکتا ہے جو اصول حدیث ہو یا اصول تفسیر ہو یا اصول فقہ ہو۔ فقہ کے اندر مہارت بغیر اصول فقہ کے نہیں ہو سکتی، تفسیر کے اندر مہارت بغیر اصول تفسیر کے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تمام علوم و فنون کے اندر اصول الگ ہوتے ہیں، بنیادی چیزیں پیش نظر نہیں رکھیں گے تو آپ ہدایہ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ میں خدا کی قسم یا قسم کھا کر کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند آج محتمم ہوں، پورے تیقظ اور بیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امتحان کے لیے آپ مطلق 1 گھنٹہ بھی مت لگائیے امتحان کی تیاری۔ میں یہاں بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی طالب علم سالانہ امتحان میں الحمدللہ فیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہو جائے نا، کاہے کا ناج موتبی ہو، کسی نے بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ بالکل آپ بے فکر رہیے، امتحان کی تیاری کے لیے آپ محنت کریں تو یہ آپ کی ادا اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے بابرکت سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور آپ تو صحابہ کرام کو دل جیتنے کی کوشش کیجیے، باری تعالیٰ کا دل جیت کر اس کی رضامندی کا استحقاق مستحق بننے کی کوشش کیجیے۔ امتحان کی تیاری تو وہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں، آپ امتحان کی تیاری کریں گے، آپ کی شان کبھی دوسرے نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم امتحان کی تیاری کرے گا تو بالکل تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ تیاری کرو گے کوئی فائدہ آپ کو ہوگا، تحصیل حاصل، اور یہ طے ہے 70 سے اوپر ہی آپ سب کے نمبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی وحی نازل کی، اس کے حساب سے جو بھی بات آپ کے دل میں آئے گی ڈائریکٹ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ غلط قسم کی بات اگر میں کہوں کہ آپ سب حضرات فیل ہو جائیں گے، وہ القاء شیطانی ہے۔ گفتگو کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں، اسے چھوڑیے، بالکل وعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد وانتم لا تخالفون میعادکم۔ یہ تو آپ کی عادت بنی ہوئی، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب کے سب کلمات بہت اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں، اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، اعلیٰ درجے کے جملے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان جملوں نے اپنی افادیت کھو دیا ہے۔ طالب علم دارالعلوم کا اور وہ بخاری شریف کے لیے تیاری کر رہا ہے، ارے بھائی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کا نمبر اعلیٰ ہے؟ نمبر اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش میں آپ تترکون الصلاۃ، تترکون الجمعہ، تصلون بغیر الوضوء، وادی سے متکلم بھی گزر چکا ہے، آپ ہی میں ظاہر ہے، وہ متعلم ہے، آپ بھی متعلمین ہیں۔ مرنا جینا بھی کس کے ساتھ ہے؟ آپ ہی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دل پر مرہم رکھتے ہوئے انصاریوں سے کہا تھا، انصار مدینہ سے کہا تھا یہ نظر انداز کریں گے کون؟ قریشی، بدبین ہونے کی ضرورت نہیں۔ محیا آیا، محیا ممات دی، ممات تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میں کوئی اجنبی نہیں ہوں،
بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت کا حامل بھی بتا چکا ہوں. اگر کوئی بچہ کسی مدرسے میں آنے والا اپنی قسمت اس کی ٹوٹی ہے تو وہ متکلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی مربی نہیں، اس کا کوئی معلم نہیں، اس کا کوئی مصلح نہیں، اس کا کوئی دیکھنے والا، بنانے والا، بننے کی طرف توجہ دینے والا کوئی بھی نہیں. اس طرح کے جملے درمیان میں جملے بوتری کا طور پر تو آ گیا، لیکن آپ کسی بھی بات کو، ابھی جو میں کہہ رہا تھا، آپ اسے نمبرات کا زیادہ ہونا، نمبرات کا کم ہونا، جانچ کے صحیح اور غلط ہونے سے بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھیے، یہ تو دنیا دار اور دنیا کے لالچیوں کا عزم اور ارادہ ہوتا ہے کہ امتحان میں اعلیٰ درجے کے نمبر آ جائیں گے تو آپ کو کوئی اعلیٰ درجے کے امتیاز سے نواز دیا جائے گا، اعلیٰ درجے کے تمغہ آپ کو دے دیا جائے گا. ایسا بالکل نہیں. آپ اپنی ذات کو اس شخصیت سے وابستہ کرنے، اس شخصیت کی محبت کو دل میں، دل کی گہرائیوں میں جاگزی کرنے کی طرف توجہ رکھیے گا. آپ یہاں آ رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی کام آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی دل آزاری اور اس کی تکلیف کا باعث ہو. آپ یہاں بیٹھے اور آپ محبوبہ کے میسج پر کچھ جواب آپ دے رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ موبائل کھول کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں. کیا یہ کہ طالب علم کو اس کے قریب جا کر، اس کے کمرے میں جا کر سمجھایا جا سکتا ہے؟ العاقل کفیہ اشارہ. آپ کے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے مصروفیت سے اپنے پیٹ پر کلاڑی ماریے گا. یہاں بیٹھ کر ظاہر ہے کہ کس کا کلام ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہوگا، نبی سے متعلق کلام ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں ہوں گی، اور نبی کریم علیہ السلام دین و شریعت سے متعلق جو وحی من وحی اللہ ہے، اسی کی عظمت کو، صاحب حدیث کی عظمت کو، شارع کو اور صاحب شریعت کو اور شارع کی اہمیت کو، قدر و منزلت کو، احترام کو، عظمت کو پیش نظر رکھ کر بیٹھ گئی. اعلیٰ درجے کی صلاحیت سے اللہ اعلیٰ درجے کا کام لیں گے، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جانچ یہ نہیں ہے کہ کتنے نمبر ہیں، آپ 100 نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں. اللہ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے. اپنی دین کی خدمت کے لیے گھٹیا سے گھٹیا صلاحیت کے طالب علم سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتے. جانوروں سے کام لیا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کوئی چیز کہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہو تو اس سے اعلیٰ درجے کا کام لیا جائے. یہ ذہن سے بالکل نکال دیجیے. اور آپ کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ میں علم حدیث کے اندر کمال پیدا کروں، اختصاص پیدا کروں، امتیاز پیدا کروں، اور محض اس وجہ سے امتیاز پیدا کروں. ایک ممتاز ترین نبی، ممتاز ترین نبی، ممتاز ترین شخصیت جو اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کی دل آزاری سے کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. عاقبت خراب ہو جائے گی. دولت آج آپ کے درسگاہ میں چوتھے گھنٹے میں ایک سوامی دھرم بندھو کے نام سے آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور آپ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن، انہوں نے آپ کے کہیں کیا سمجھ رکھا ہے، اور آپ کو دیکھ کر جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب غریب قسم کی کیفیت اس کے اوپر تاریخ کی. اور ہم نے جان بوجھ کر وقت کی قلت کے باوجود بھی ہم نے مجبور کیا انہیں کہ
آپ ہماری درسگاہوں کی ایک جھلک بھی دیکھ لیجیے، اس وقت میں تو کوئی اور سبق بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے کیا تاثرات ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کیا کیا کیسی کیسی بلند و بالا عمارتیں تیار کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کر، اور آپ کے بارے میں ان کے احساسات، ان کے تبصرے اگر آپ سنتے تو آپ جو ہے باوجود اس کے کہ وہ لا یعبد اللہ بل یعبد الاصنام، کان من عبدۃ الاصنام لم یکن من عبدۃ اللہ سبحانہ وتعالی، عباد اللہ نہیں ہے، وہ ہے تو عباد، لیکن وہ جس کی پوجا کرتا ہے وہ تو پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ قطادہ نے رکھے، آپ کے دشمن نے ایک بات کہی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوران تقریر اسی میرٹھ میں ہے، انہی حالات جن حالات سے دو چار ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہیں بھی کوئی اچھی بات ہو وہ آپ ہی کی میراث ہے، کسی اور کی نہیں۔ جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، آپ کو اس سے بیر نہیں ہونا چاہیے۔ گھوڑے کے اعلی تناسل میں کوئی اچھی بات لکھی ہے، محض بنا پر کے اعلی تناسل ہے گھوڑے کا، اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، انگلینڈ 2-3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، تقریر کرنے نہیں رہتے، مختلف علاقوں میں لوگوں نے ہمیں لے جا کر مختلف علاقوں کا دورہ کرایا۔ ہر پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرنے کے لیے ہم رکتے تھے تو 30 فٹ چوڑا اور 20 فٹ من تحته الى فوقه 20 من الیمین الى الشمال 30 بڑے بڑے بینر، اور کیا کہتے ہیں پوسٹر نہیں یار، اب بھی آپ جائیے پیٹرول پمپ پر بڑے بڑے حروف، بڑے بڑے بینروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کوئی پمپ پورے برطانیہ کا ایسا نہیں تھا جس میں ایک شعر کا ترجمہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوتا متنبی، شاعر متنبی کا نیچے نام ترجمہ تھا وہ شعر کا، اعز مکان فی الدنا سد صابح، اعز مکان فی الدنا سد صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ اعز مکان بہت جگہ عزت کی جگہ پھر دنیا میں سرد صابح، گھوڑے کا دین، گھوڑے کا دین، وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ساتھی زمانے میں کتاب ہے۔ اس ملک کا ذہن بھی دیکھیے گا، اس ملک کے باشندوں کا ذہن آپ دیکھیے گا کیا ہے، ان کی توجہ کن چیزوں کی طرف رہتی ہے۔ اعز مکان، دنیا میں دنیا کی سب سے باعث جگہ، اعز مکان
کی سب سے باعزت جگہ، سب سے بلند جگہ، بس سب سے اعلیٰ ترین جگہ العز، آپ کتاب میں دیکھ لیجیے، طاقتور جگہ العز، آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیا جی عزیز ہوا ہوئے پہلے ہی میں نام کتاب تقدیر قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اچانک پڑ جانا، فاجا یفاجئ مفاجاتن، اچانک آیا، فجیع یبدؤ اچانک آیا، فجا یبدؤ اچانک آیا، ابتجا یبتجؤ، ابتجا یبتجئ بھی اچانک آیا، فاجا یفاجئ مفاجاتن کا ترجمہ بھی اچانک آیا، اچانک پڑ جانا، نام و نشان نہیں رہے گا، تباہی اور بربادی مقدر ہو کے رہے گا، اس کا کیا نام ہے؟ مرگ مفاجات، اعز مکان فی الدنیا سرج صافح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، کتاب مصدر ہے، کتب یکتب کتابی و کتابتن، لکھا ہو ایک وقت کتاب، خیر جلیس فی الزمان، زمانے میں بہترین ساتھی کتاب ہے، بالکل نہیں۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ عالمی شہرت شاعر کو حاصل ہے، 303 میں اس کی ولادت ہے، 354 میں وفات ہے، کتنے سال رہا؟ اور آپ کے اکابر نظام الدین ساحلوی رحمت اللہ علیہ درس نظامیہ، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں متنبی چونکہ عشق اشعار کہتا ہے، یہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ تو ہر قصیدے کا ایک حصہ غزل سے متعلق ہوتا ہی ہے، اس کے بغیر قصیدہ ہوتا ہی نہیں، لیکن چونکہ آپ کو دلچسپی کس سے ہے؟ اسی سے ہے، اس لیے متنبی کو وہی مضمون آپ کو یاد رہتا ہے جو آپ کی ذات سے متعلق ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے وہ عشقیہ شاعر، بالکل نہیں، آپ کے اکابر کو عشق و معاشرے سے دلچسپی، عشقیہ مضامین سے غزل سے دلچسپی تھی، بالکل ایسا نہیں ہے، اس کی خوبی ہے کوئی شعر ایسا نہیں ہے متنبی کا جو قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کتاب سے اس نے الفاظ لیے ہیں۔ اگرچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس جملے پر، ما صلی، زندگی میں ایک عدد نماز نہیں پڑھی اس نے، وما صاما، ایک عدد روزہ نہیں رکھا، وما تلا، مچھلی کبھی تلی نہیں، اس کا مزاج بنگالی نہیں تھا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی ایک آیت کی اس نے تلاوت نہیں کی، ما صلی وما صاما وما تلا یتلو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کبھی اس نے نہیں کی، روزہ کبھی نہیں رکھا، اور کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ متنبی کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے، متنبی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے زمانے کے حاسد شعراء انہوں نے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ بہت مشہور ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تنبأ يتنبأ تنبؤا فهو متنبئ، بتکلف نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بتکلف نبی بنا وہ ایک پر تنبأ، تکلف کا خاصیت پائی جاتی ہے، تنبأ یتنبأ تنبؤا فهو متنبئ،
اگر آپ شعراء کے حالات پڑھ کر دیکھیں گے تو بہت سی جگہ اس کی ترتیب ملے گی کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ کسی شاہی کے چراغ کو جلنے نہیں دیتا تھا۔ یہ شاہی دربار کا شاعر رہا ہے، اس کو جو اللہ نے مقبولیت دی، کیا راز ہے مقبولیت کا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ اتنا دیکھ لیجئے، متنبی اپنے کلام کی وجہ سے اب تک زندہ ہے، بلکہ متنبی نے اپنے کلام میں جس کا ذکر کر دیا وہ بھی الحمدللہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اس کی تاریخ، اس کی سمان حیات محفوظ ہے۔ متنبی سے بہت لوگ، بہت سے بادشاہ یہ کہتے تھے اگر میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو کم سے کم گالی ہی دے دے تو مجھے کیا مل جائے گا؟ حیات جاویدانی مل جائے گی۔ متنبی نے مجھے بھی منہ لگایا ہے۔ متنبی کی زبان مبارک سے میرا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس طرح کا شاعر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ بہت سے مؤرخین مانتے نہیں، لیکن جو اس کے حاسدین ہیں انہوں نے لکھ رکھا ہے، کچھ نہ کچھ واقعات لکھ رکھا ہے۔ جا رہا تھا ساتھی کے ساتھ، کتا بھونکنے لگا، مجھے غصہ آیا، ساتھی سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تھوڑی دیر کے بعد لوٹیں گے تو مرا ہوا ملے گا۔ وہ من الانبیاء ہے، وہ من الانبیاء ہے، غیب کی خبر دے رہا ہے۔ اگر کتا بھونک رہا تھا، اسے غصہ آیا ہوگا، غصے میں کہہ دیا ہوگا کہ بھائی جب وہ لوٹیں گے تو یہ مرا ہوا ملے گا، چنانچہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کرنے کی اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی ہے، بس لگا دیا کہ نبی ہے۔ ما مقامی فی ارض نخلۃ الا کمقام المسیح بین الیہود، میری حیثیت مقام نخلا میں ایسی ہی حیثیت تھی کہ مقام المسیح بین الیہود، یہودیوں کے بیچ حضرت عیسیٰ کی جو حیثیت تھی، مظلوم تھے حضرت عیسیٰ کی جان کے پیاسے تھے یہودی، چنانچہ ان کا عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے سوئی دے دی، ان کا یہی ہے۔ ما مقامی فی ارض نخلۃ الا کمقام المسیح بین الیہود، انا فی امتی تدارکھا اللہ کصالح فی ثمود۔ کسی جگہ تشبیہ دے دی عیسیٰ سے اپنے آپ کو، کسی جگہ تشبیہ دے دی حضرت صالح، بس کیا ہو گیا؟ نبی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، تم اگر کروا دو تو میں ابھی تسلیم کر لیں گا، ابھی کرواتا ہوں۔ کچھ اسے بہت سے علوم آتے تھے، رمل، جفر وغیرہ وغیرہ، تو وہ رمل کے ذریعے سے بالوں پر لائنیں وائنیں کھینچی ادھر ادھر، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا باقی یہ کیا ہے؟ نبی۔ یہ اونٹی تھی، کسی مولوی کو چڑھنے نہیں دیتی تھی، لیکن بھائی ترکیب کے ساتھ دعا وغیرہ پڑھ کر کے، آیت وغیرہ پڑھ کر کے، کوئی عمل وغیرہ کر کے کسی طریقے سے مولوی تو چڑھ ہی لے گا۔ تو لیکن اس زمانے کے کسی مولوی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس اونٹنی پر چڑھ جائے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ متنبی یہ اونٹنی ہے، اگر تم اس اونٹنی پر چڑھ جاؤ گے ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی آپ کو تسلیم، آپ کی نبوت کو تسلیم کر دیں۔ تو وہ تلقی بلکی لڑا کر مولوی چڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا عاشق کفی انہ من الانبیاء، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں حاسدین جو ہے متنبی کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے اس زمانے میں 15-20 سال پہلے کا عرصے کا واقعہ ہے، ایک مدت تک تمام پیٹرول پمپوں میں یہ شعر لکھا ہوا تھا اور نیچے متنبی، اعز مقام، دنیا میں سب سے باعزت جگہ تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے، سر جو سامنے، مفہوم کیا ہے؟ مسلسل جدوجہد۔ اعز مقام فی الدنیا،
سرجو صاحب من طلب الخلا سحر اللیالی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ جب اللہ کے قومی صدر کو یہاں رہتے ہیں دیوبند میں، دیوبند میں گھر کا کھانا انہیں اچھا ہی نہیں لگتا، باہر کھاتے کھاتے عادت ہو گئی، باہر ہی کا کھانا چلتا ہے، باہر ہی کے کمرے اچھے لگتے ہیں اور باہر ہی کی بلا انہیں اچھی لگتی ہے. جتنے بھی اعلیٰ درجے کے لوگ گزریں گے وہ اپنے گھر نہیں رہتے ہیں. خوبیوں کا مالک آدمی دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں پہنچتا ہے. جو لوگ بھی ترقی کرنے والے ہیں وہ گھر نہیں بیٹھے. جس کو بھی عزت چاہیے، بلند مقام چاہیے، وہ کہاں نہ رہے، اپنے گھر نہ رہے. اعز مقامی دنیا کی سب سے باعزت جگہ گھوڑے کی پیٹھ ہے. سرفرسن سابق، تیز رفتار گھوڑے کا زین ہے. زین تو الگ ہے، تو آپ کیا کہیں گے ترجمہ کیا نہیں کہ بھائی پیٹھ اگر ترجمہ کریں تو غلط ہو جائے، قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط ہو گیا. سرجو سابق تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے. یعنی اگر کسی کو عزت چاہیے مسلسل اس کو حرکت میں رہنا پڑے گا، اسے چین سے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے. آیا ہے پڑھنے کے لیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ نہ پڑھے. جب آیا ہے تو اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت. دیوبند میں وہ دیوبند میں کتنے بچے ہیں، کتنے طلبہ ہیں؟ 25,000 بچے، صرف 400 مدرسے، 1 لاکھ موبائل ہے اور 2 لاکھ یہاں شیاطین ہیں. کیا خیال ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی روزانہ ملاقات اور لکھا ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حیات ہے، بلکہ کیا چاہیے؟ ملاقات بھی چاہیے. کوئی حدیث نقل کرے کسی محدث سے، جب تک امام بخاری اس حدیث محدث سے ملاقات نہیں کر لیں گے اس وقت تک اپنی کتاب میں اس حدیث کی جگہ نہیں ملے گی. بالکل ایسے 20-25 ہزار طالب علموں کا لکھا روزانہ ہی ہونا ہے. کچھ کام ہو جائے گا، پڑھ لو گے، اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی. 1 لاکھ موبائل، 20-25 ہزار طلبہ ہے، اور یہاں 1000 800 900 کسی گھنٹے میں 1500 بچے تھے ہی. قسم کھا کر کہتا ہوں بہت مقبول یا کسی بھی وجہ سے مقبول ترین سبق آ کر ہے، تو اس میں بھی حاضری کتنی ہے؟ ایمانداری سے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر چاہیے. کتنے طلبا کیا کرتے ہوں گے؟ 1200. یہ بھی مبالغے کے ساتھ کیا ہے؟ 1200. ہو سکتا ہے کسی دن سبق شروع ہوتے وقت آ گئے ہوں، دیکھتے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں. اگلے دن سے وہ تعداد بالکل نہیں، جیسے یہاں شروع کی جو تعداد تھی وہ اب تعداد باقی ہے نہیں. 25,000 طلبا، 400 مدرسے، 1 لاکھ موبائل اور 2 لاکھ شیا. آپ اندازہ لگائیے اس میں قابلیت اور صلاحیت اور اعلیٰ درجے کی استعداد پیدا ہو جائے گی.
ہمارے متنبی کے طلبا بار بار سن چکے ہوں گے، آپ حضرات بھی سن چکے ہوں گے وہ شعر، الظلم من شیم النفوس، بہت چھوٹا سا شعر ہے، متنبی کا شعر، الظلم من شیم النفوس۔ مولانا ترجمہ کر سکتے ہو؟ ظلم تو صحیح، الظلم ظلم، من سے شیمتن شیما، النفوس نفوس، نفسوں کے ترجمہ نفوس کا ترجمہ نفوس، کیا نفس کرے گی کا نفس آ گیا، یہی ذہن میں رکھیے گا۔ جو بات بھی آپ سے کی جا رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یا آپ کی زندگی سے متعلق، آپ کے ساتھیوں سے متعلق، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے متعلق، آپ کے لائے ہوئے دین سے متعلق، اور آپ مومن ہیں؟ کہیے ارے بھائی آپ مومن ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب بتائیے مومن ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ ومالہ اجمعین۔ کسی میں مال مقدم ہے، کسی میں مال مؤخر ہے۔ والدین سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ السلام کی۔ لا یؤمن، اس وقت تک آپ کیا نہیں مومن نہیں۔ ان کلمات کو، ان جملوں کو دائرے کی یہ روایت یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گزار دیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اسی طریقے سے بھی آپ اس حدیث کے سکون کو یا کمزوری کو نہیں بیان کر سکتے۔ یہ کمزور روایت ہے ہی نہیں۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں اس حدیث کو جگہ نہ ملی؟ اس لیے جو بات بھی آپ کے سامنے آئے گی یہ نہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے متعلق کسی بھی قسم کی بات کو، اگر آپ یہ کہیں گے ہوائی تقریر ہو رہی ہے، خطبۃ الہوائیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ آپ کی ذات اور آپ کے کلام، آپ کی حدیث کی توہین ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر کام کر رہے ہیں، کوئی بات کرے تو سوچ سمجھ کر بات کریں، دماغ کو حاضر رکھ کر کریں۔ کوئی ادا آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے نبی کریم علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب بنے۔ یہاں بیٹھ کر کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس سے یہ پتا چلے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے مناسبت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ نبی میں اور ہمارے میں کوئی مناسبت نہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے دل میں نبی سے متعلق کوئی عظمت و احترام کا جذبہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اب تک جو آپ سے بات کی گئی ہے وہ کہیں کہیں کوئی جملہ بسبیل تذکرہ کوئی آ گیا ورنہ تو شروع سے لے کر 9 یہ 10واں دن ہے، یہ 10واں دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی محبت صحابہ کا ہی تذکرہ ہوا ہے، کسی اور کا ادھر ادھر رتبہ یابت بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، گفتگو کے درمیان میں کچھ بھی ادھر ادھر کی بات آ سکتی ہے، لیکن بیشتر باتیں آپ کی ذات سے متعلق ہی ہوئی ہے، لہذا آپ اس کو خطبۃ الہوائیہ کہہ کر اڑا دیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے آپ سے میں کہہ چکا ہوں، آپ استفادہ کر رہے ہیں کس سے؟ من صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ المدرس،
اور آپ کے اندر شان صحابیت پیدا ہوتی ہے. اس نے لکھا ہے، محدثین نے، تمام ہی محدثین نے لکھ رکھا ہے، علم حدیث کے طالب علم طلبا کے اندر شان کس کی ہونی چاہیے؟ شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے خصوصی تعلق اور خصوصی محبت پیدا ہوتی ہے. اور بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دعا کے مستحق بھی کون طالب علم؟ طالبان علم حدیث. کیا ہے یہ آیت؟ کیا ہے حدیث؟ ان اول الناس بی یوم القیامت، ان اول الناس بی یوم القیامت، آگے اکثرهم علیہ صلاۃ، ان میں جو سب سے اکثر ہیں علیہ مجھ کے اوپر بے اعتماد نماز کی. میرے سب سے قریب لفظی ترجمہ کی، میرے سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ میرے چہیتے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مقربین بارگاہ. مقربین بارگاہ، انہی کو کہا جاتا ہے چہیتے، پیارے. اسی کو کہتے ہیں اقرب، اکثرہم علیہ صلاۃ، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے. یہاں بیٹھ کر آپ سبق سنیں یا نہ سنیں، آپ درود پڑھتے رہیں. آپ کی زندگی کے اندر میں تو بہت گھٹیا درجے کا آدمی ہوں، میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا ہوں، اپنے تجربہ نقل نہیں کر رہا ہوں. یہ اکابر کی ہی باتیں. اس لیے محض اس بنا پر کہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ مجھے عزت بخشی، بالکل نہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں تمام بچے پڑھتے ہوئے آئے، کچھ نہ کچھ بچے ضرور پڑھتے ہوئے آئے. اللہ ضرور ان کی خواہش پوری کرے گا. بڑوں نے لکھا ہے، تمام بڑوں سے سنا گیا ہے، بچہ بچپن میں، آپ کی عمر میں، آپ کی عمر میں بچہ بچپن میں اگر کوئی خواہش کرتا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کوئی خواہش کرتا ہے اور اس کی ادائیں، اس کی زندگی اس خواہش کے مطابق کرتی ہے، اللہ اس بچے کی خواہش کو پامال نہیں کرتے، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص دعا سے بنا ہو، ایک فرض آپ نہیں بتا سکتے. آپ کو اجر ہو سکتی ہے اور ہم کہیں کہ حضرت بدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت کی دعا سے میں بنا ہوں، حضرت کے جوتے کے اٹھانے کی وجہ سے میں بنا ہوں. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اپنی خوبی، آپ اپنے بارے میں، آپ کے اکابر کے انتہا درجے کی تواضع کی چیزیں ہیں. یہ ہر چیز کو، ہر اچھی چیز کو اپنے بڑوں کی طرف منسوخ کر دیا. کیا آپ کی نظر میں کوئی بہت زیادہ طالب علم سے دریافت کرنے پر طالب علم کہتے ہیں عمر مسلمان کو کسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ہے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں؟ ارے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے کی وجہ سے عمر کی ہدایت کی کہیں ہے، کہیں لکھا ہے، کہیں حضرت عمر نے کہا حضرت کی دعا کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں؟ کیا حضرت نے کہا کہ عمر میری دعا کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں؟ پھر جب حضرت عمر کے اسلام کی خوشخبری، اسلام لانے، ہدایت یافتہ ہونے کی خوشخبری جب پیغمبر کو دی گئی تو آپ نے کیا فرمایا بھائی؟
فرمایا میں نے بھی عمر کی ہدایت کے لیے یا تو عمر یا تو افضل، ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہدایت اللہ عطا فرمائے۔ میں نے عمر کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی، کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا آپ نے یہ فرمایا میری دعا کی وجہ سے عمر کو ہدایت کے لیے؟ کیا حضرت عمر فاروق نے کبھی کہا کہ پیغمبر کی دعا کی وجہ سے مجھے ہدایت کے لیے؟ آپ نے خبر دی، میں نے آپ یہ سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے، آپ کی طرح اٹھنا سکتی ہے، ذرا ہمت کر کے دل کو تھام کر ہی آپ بات سنیے، اور لوگوں کے مقابلے میں میری بات تھوڑی کچھ نہ کچھ تبدیلی بدلی بھی آپ کو ملے گی، بالکل یہ یقین کامل ہے۔ تاریخ کے کسی دور میں کوئی بھی شخص کسی کی بھی دعا سے نہیں بنا ہے، کسی کی دعا سے کوئی بن نہیں سکتا۔ یہ جملہ غلط ہے، صحیح ہے؟ ارے بھائی صحیح نہیں ہے، چاہے طبیعت آپ کی نہ مان رہی ہو۔ انما انت مذکر وذکر ان نفعت الذکریٰ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما علیک الا البلاغ ان علیک الا البلاغ۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارے پیغام کو بندوں تک پہنچا دیں، منوانا آمادہ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنے کام کو پورا کر چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی شخص آپ کی نظر میں دعا سے بنا ہو آپ بتا دیجیے، اور دعا سے کوئی کرشمہ کبھی دور نہ ہو آپ بتا دیجیے۔ حدیث میں، سیرت صحابہ میں، سیرت تابعین میں، سیرت تبع تابعین میں، سیر ائمہ اربعہ میں، سیر مشائخ میں، سیر اولیاء اللہ میں کہیں آپ کو کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ مولانا مدرسہ کی دعا سے بن گیا؟ پہلے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی دعا سے کوئی بن جائے گا؟ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں نے آپ سے کہا تھا جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے۔ کلما جاء نبی قتل فجاء نبی قتل فجاء نبی قتل۔ بنی اسرائیل کے اندر 40 انبیاء ایسے آئے اور ختم، آئے اور ختم۔ کسی نبی کے حصے میں ایک، کسی نبی کے حصے میں دو، کسی نبی کے حصے میں 3۔ سیر انبیاء، تاریخ انبیاء پڑھ کر دیکھیے، بار بار میں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہوں آپ کو۔ پڑھیے، آپ اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے بڑوں کو پڑھیے، شان صحابیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کی شان کہاں ملے گی آپ کو؟ ارے یہ طالب علم چاہتا ہے کہ میں شان صحابیت آپ کے اندر پیدا کروں، کیا کرے گا وہ؟ یا اللہ شان صحابیت پیدا کر دیجیے، یا اللہ اپنے شان سے سوال پیدا کر دیجیے، یا اللہ شان صحابیت پیدا کر دیجیے۔ زندگی پر دعا کرتا رہے گا، شان صحابیت پیدا ہو جائے گی؟ پھر شان صحابیت پیدا ہونے کے لیے کیا کرو گے آپ؟ بھئی آپ کے اندر جذبہ ہے مثلا کہ ہم بھی بہرحال صحابہ کی طرف مکمل نہیں ہو سکتے، تو کسی درجے میں تو کچھ کر لیں ہم، تو کیا کرو گے آپ؟ ارے بھی کیا کرو گے؟ بھئی صحابہ کے حالات پڑھو گے، صحابہ کی تاریخ پڑھو گے، صحابہ کی سوانح حیات پڑھو گے، تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کی شان کیسی رہی ہے۔ آپ کی تمام کتابوں میں شان صحابیت کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔
کوئی دعا سے بن گیا ہو. آپ سب بالکل نبی کریم علیہ السلام کے ٹکر کے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے برس کر لیجیے, محال بھی برس کر لیا جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں اردو میں پڑھتے محال. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. تھوڑی دیر کے مان لیجیے دو خدا ہیں جی, پوری دنیا میں بگاڑ پیدا ہوئے بغیر نہیں رہیں گے جی. کیا کہہ رہا تھا آپ کی نظر میں کوئی شخص کسی کی دعا سے بنا ہو, بدر میں کامیابی نبی کریم علیہ السلام کو ملی, آپ کے ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ پیغمبر کی دعا کی وجہ سے کامیابی ملی. پیغمبر نے فرمایا کہ میں دعا کی وجہ سے اللہ نے کامیابی دے دی. پیغمبر نے فرمایا, اور پیغمبر نے دعا کب کی؟ تھوڑی دیر کے بعد. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ ذہن میں رہے کہ میں ان کی دعا لے لوں گا تو بن جاؤں گا. محال ممتنع ہے, ممکن بھی نہیں. کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. سب سے آسان کام کیا ہے جی؟ وضو بھی شرط نہیں ہے, اور وہ کام دعا کیا ہے جی؟ ارے دعا کا حکم کیا ہے؟ ارے دعا کا حکم کیا ہے؟ آپ عجیب و غریب لوگ ہیں. ارے دعا کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ نے سوچا تو دعا کا حکم مستحب بن جائے گا. اور دعا کے بعد آپ نے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادۃ یا الدعاء مخ العبادۃ. عبد کا کام مانگنے کا ہی ہوتا ہے, اس لیے مانگتا ہے. معبود سے مانگا ہی جاتا ہے. بھائی عبد کون ہے جی؟ من الفقراء. اور معبود کون ہے؟ غنی. اللہ هو الغنی وانتم الفقراء. تمام بندے محتاج ہیں, بے نیاز اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. تو بندوں کی عادت ہی یہ ہے. بندوں سے مراد بندے بنتے بنتے بندے پوچھتے 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 وہ غلام کا تصور ہی نہیں رہتا. ارے غلام کا کام کیا ہے؟ ارے غلام کا کام کیا ہے؟ مانگنے کا ہے. اور آپ کو غلام کے مانگنے سے خوشی ہوتی ہے, آپ کے دعا کرنے سے اللہ کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی. کب خوشی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو کچھ دے دیں, ممکن ہے؟ ارے بھائی آپ سے آپ کی دعا کے انداز سے جس طرح آپ نے مانگا ہے, اس مانگ جو آپ کی ادا ہے اس سے متاثر ہو کر خوش ہو گئے. آپ نے مانگ لی, یا اللہ تبسم مجھے دے دے, یا اللہ میری شادی کس سے کرا دے, تبسم کرا دے. تمام طالب علم ایمانیات کے اندر, کردار کے اندر, اخلاق کے اندر, یقین کے اندر, اوصاف باطنی کے اندر, کیفیات باطنی کے اندر, خصوصیات کے اندر بالکل جیسے صحابہ کے احتیاط. بھائی تمام صحابہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن کیا تھے؟ محفوظ عن الاخطاء. یہ تو ہے گویا کہ وہ معصوم تھے. بھائی گویا کہ محفوظ عن الاخطاء ہے تو وہ جو اصطلاحی معصوم ہیں وہ تو صحابہ نہیں تھے, لیکن محفوظ عن الاخطاء تھے. آپ یہ سمجھ جائیے کہ سب کے سب ابو بکر کے ٹکر تھے. اس کے اندر بھائی سب کے سب کیا ہے؟ ابو بکر کے ٹکر کے اندر, ایمان کے اندر, عمل کے اندر, کردار کے اندر, یقین کے اندر, اخلاق کے اندر, الہیت کے اندر, صبر و تحمل کے اندر, انکساری کے اندر, تواضع کے اندر, خشوع و خضوع کے اندر. کس طرح ہیں آپ؟ سب لوگ دعا کی.
سب آپ دعا کیجیے یا اللہ آپ تبسم سے شادی کرا دیا واحدۃ دیا واحدۃ آپ 1500 طالب علم مل کر گھٹنے ٹیک دیجیے کہاں اللہ کے گھر میں تیری کر کے آیا ہوں لے کے ٹیک دیجیے اور آپ کے اوصاف و خصوصیات کیفیت سب کیسی تھی بالکل ابو بکر اور دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی ارے بھائی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی ابو بکر کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی نہیں آپ پیغمبر کا ٹکر ہیں نبی نہیں ہیں آپ لیکن اوصاف و خصوصیات کے اندر حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہم کلا انتم اشباہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ایمانہ وفی اخلاصہ وفی حیاتہ کلہ اور سب دعا کیجیے یا اللہ کسے کرا دے خبر ظاہر ہے کہ سب کی دعا قبول ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں حجے کی باری 1500 کے بعد آئے کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو کیا دے دیا تبسم دے دیا میں آپ کو دعا کو میں کی بے حیثیت میں نہیں کر رہا ہوں مجھ سے زیادہ لمبی دعا کرنے والا داڑھی میں کوئی نہیں ملے گا تو یہ موقع ہوگا تو آپ نے بھی نعمت ربی کا حدیث ہے اس بار اگر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ہم سے زیادہ لمبی دعا کرنے والا کوئی آپ کی نظر میں دارالعلوم دیوبند میں کوئی ہو مجھے بتا دیجیے اس لیے دعا کی حیثیت کو نہیں گھٹا رہا دعا سے کیا ہوتا معلوم ہے یہ فائدہ ہے ضرور وہ ہے آپ کو خوشی نہیں کر رہے آج سوامی کی جو آئے تھے وہ کہنے لگے سوئٹزرلینڈ پیرس ملک میں بسنے والے سب سے گھٹیا درجے کا آدمی جس کی آمد کی ہے 1 مہینے میں 5 لاکھ گھٹیا درجے کا آمد کی ہے 5 لاکھ اور جاپان میں بسنے والے ایک شخص کی آمد کی ہے 10 لاکھ یومیہ 10 لاکھ اور دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں دونوں ملکوں میں سوامی جی کہہ رہے تھے اس دنیا کے سب سے زیادہ خودکشی کرنے والا ملک یا تو جاپان ہے یا تو پیرس ہے دعا کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو خوشی نہیں اللہ سے کہہ دیا ہے حضرت سے کہہ دیا دعا کے لیے انشاءاللہ تبسم سے یہ جو اطمینان سکون آپ کو پیدا ہوتا ہے یہ دعا کا فائدہ ہے لیس للانسان الا ما دعا وہ آیت منسوخ ہے لیس للانسان الا ما دعا جو دعا کرے گا وہی ملے گا لیس للانسان الا ما دعا جو کرے گا وہی ملے گا نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے 20 منٹ آج ہو گئے ہیں اس سے پہلے 10 منٹ ہو گئے تو اس سے پہلے 10 منٹ 40 منٹ ہو گئے کل وقت نہیں ہوگا 40 منٹ ہو گئے یہ تو ذہن میں آپ کے ہے کہ شہید بدر میں نبی کریم علیہ السلام کو کامیابی ملی اور آپ کی دعا کی پیغمبر نے کچھ کیا صحابہ نے کچھ کیا صحابہ لڑے نہیں دعا پڑھتے صحابہ لڑے کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی دعا کی وجہ سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی یہ کوئی آپ نے صحابہ کی شان میں صحابہ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا کیسی کیسی قربانی کی آپ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حدیث میں ہے آپ دائرے کے دین و شریعت کے مطابق بدری صحابہ کے نام لے کر اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا
قبول ہوگی. کیا مانا ہے اگر قبول ہوگی؟ ادعونی. یہ سب آیتوں کا ٹکڑا آپ کو پریشان کیے ہوئے رہتا ہے اور ہم کہیں گے بھائی جو بگڑا دعا کرو. میں نے افضل بھائی ذرا غور سے سنیے، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح بھائی میں نے ساتھی کر دیا. آپ کو قبول ہے؟ آپ نے کہا قبول ہے. کیا مانا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں اصل بولا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو. میں تمہاری مانگ کو قبول کرتا ہوں. قبول کرنے کا کام کرتا ہوں. حضرت قبول کرنی ہے لیکن گھر گئے تیاری. ارے میں شادی تو ہو گئی، تبسم کس کی ہو گئی؟ اخلت کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. لیکن جب اخلت گھر گئے دلہن کو لے گئے نہیں. اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. گھر والوں نے کہا کہ دلہن نہیں جائے گی. نہیں ہوتا کیا مطلب قبول کرنے کا؟ الفاظ کے ترجمے اور مفہوم وغیرہ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں. قبیلہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ قبول کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ترجمہ آپ کے کر سکتے ہیں اللہ کو دعا پسند ہے. اس آگے اللہ کو دعا پسند ہے اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آقا سے مانگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 صحابہ کرام کا نام لے کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. اور جنگ بدر کے صحابہ سے کیا کہا گیا جی؟ اور بھائی اللہ نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم. تم میرے اتنے پیارے ہو، اتنے پیارے ہو، تمہاری قربانیاں، تمہاری جدوجہد، تمہاری کوششیں، تمہارا کردار اور جنگ بدر میں تمہارا جو کارنامہ ہے ایسا ہے جو چاہے سو تم کرو. ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دعا سے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، پیغمبر کی دعا سے جنگ بدر میں کامیابی ہوئی. کب دعا کی آپ کو پتا کہ دعا کی؟ آپ کو پتا ہے دعا کی؟ آپ کو پتا ہے کیا دعا کی؟ یہ کہا جو میں کر سکتا ہوں، جو انتظام میں کر سکتا ہوں، جو اسباب و وسائل میں فراہم کر سکتا ہوں، اور سر سے کفن بنوا کر 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر آسمان کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا. ٹوٹی تلواریں، لنگڑے جانور، ٹوٹے نیزے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. آگے ترهبون به عدو الله وعدوكم. کامیابی کے لیے نہیں، ترهبون به عدو الله وعدوكم. اپنے پاس رکھو، مارنے کے لیے نہیں. ترهبون به عدو الله وعدوكم. صرف بدر مقابل کو ڈرانے کے لیے. بھائی جب بھی اسلامی جنگیں ہوتی مولوی کہاں رہتے؟ سب سے پیچھے رہتے. اس لیے تو سب اگر کٹ جائیں گے تو کی حفاظت کون کرے گا؟ بھائی وہ کیا ہے؟ جنگ جو ہے 5 حصے پر مشتمل ہے. مقدمۃ الجیش، خلق، میمنہ، میسرہ، ساقہ. پیچھے سب سے پیچھے مولویوں کو رکھتے ہیں تاکہ وہ دعا کرتے رہیں. اور جب بھی موقع ملے اللہ کی دی ہوئی جان کو بچانے کے لیے موقع ملے تو بھاگ جائیں. اس لیے جب جو شہید ہو جائیں گے ان نماز جنازہ پڑھنا پڑے گا.
پیچھے رہیں گے 5 حصے پہنچ کر. آپ ذرا میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا, سوچیے گا. صحابہ کرام نے جنگ میں کچھ بھی نہیں کیا. پیغمبر علیہ السلام نے سب کو مسلح کیا. جس چیز سے بھی مسلح کر سکتے تھے, لاٹھی دے سکتے تھے یا کوئی بھی آلہ دے سکتے تھے, سب کا انتظام کیا. کہا کہ ترجمان صاحب آپ یہی رہیں گے, مولانا صاحب کیرانہ کے رہنے والے آپ کی جگہ کھڑے رہیں. جنگ کا میدان یہ رہے گا یا نہیں رہے گا, اور جنگ میں کوئی بھی کام کچھ بھی ہوتا رہے آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے 10 دن اس کو سجایا, میدان جہاد کو سجایا. میدان جہاد میں یہ کہ شادی کی جگہ متعین کی, تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تمہیں کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. تمام صحابہ کو ٹرین کیا, تمام صحابہ کو سمجھایا, ہر ایک صحابی کی جگہ متعین کروائی. پھر اللہ نے اسے کہا ان تحریک حاضر اصابت لم تقبل, جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ میں نے کیا ہے, جو فراہم کر سکتا تھا سب کچھ میں نے فراہم کیا ہے. اور پورے میدان جہاد کو جس طرح سجانا چاہیے اور میں نے پوری محنت کر کے سجایا ہے, اور سب کے سر پر کفن میں نے برپا کیا ہے. اب آپ سمجھ رہا اگر ان کو کامیابی نہیں ملے گی تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. یہ آپ نے تمام کام انجام دے کر تمام اسباب و وسائل فراہم کر کے عظیم میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ایک ہی شکل کام کرنا, آپ دعا کرنا. پیغمبر نے کہا آپ یہ کہتے ہیں پیغمبر کو کامیابی جنگ بدر میں دعا کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ دعا میں لگے پیغمبر کے ساتھی کیا کر رہے ہیں. کیا پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی دعا کرو سب پر, میں دعا کر رہا ہوں اور تم بھی دعا کرو بھائی. یہ کہا 23 سال کے عرصے میں کسی جگہ اگر آپ بتا سکتے ہو, آپ تو آپ کا علم تازہ ہے نا, اس لیے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کو 23 برس کے عرصے میں 13 برس کا عرصہ, بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ دور مکی کو پڑھیے, کیا کیفیت تھی دور مکی کو پڑھیے, کس طرح کا بیکاٹ سماجی بیکاٹ پیغمبر کا کیا گیا. پانی نہیں, دانا نہیں, کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں, کسی سے ملاقات نہیں, کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا تھا. شابہ کی تعلیم 13 سال کا تھا, میں کہتا ہوں 23 سال کا تھا. آپ کو کوئی مضمون کسی حدیث کی کتاب کا یاد ہو جس میں یہ کہا ہو پیغمبر نے کہ حالات خراب چل رہے ہیں, آپ تھوڑا سا دعا کرو, دعا میں لگتا ہو کہا پیغمبر. کہیں اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے ذریعے سے ایک معلومات میں اضافہ ہو جائے. کہیں پیغمبر نے کہا یا یہ کہا ہو سکتے تم جو پریشانی کا ذکر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے بھائی, بس میں تو دعا کر سکتا ہوں, میں دعا کی حیثیت نہیں گھٹا رہا ہوں, اگر آپ کی غلط ہوئی ہے تو دور کر لیجیے. لیکن جو آپ کا تکیہ ہے, تکیہ سب کچھ کرشمہ, سب کچھ چمتکار, کس کے ذریعے دعا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام انبیاء پیغمبر کو چھوڑ کر تمام 1,24,000 انبیاء, 1,24,000 انبیاء کیا مستجاب دعوات نہیں تھے, اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں تھا, اعلیٰ درجے کا یقین نہیں تھا, اعلیٰ درجے کا اخلاص نہیں تھا. ارے تھا نہیں تھا, تھا. 950 برس تک جھوٹتا رہا ایک نبی آپ کا.
سے کچھ بھی نہیں آیا؟ کیا ان ہستیوں نے، انبیاء کی شخصیتوں نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوگی؟ کیا ان کے ایمان کے اندر، تواضع کے اندر، خشوع و خضوع کے اندر، اخبات اور انابت اللہ کے اندر، خشیت الہی کے اندر، فکر آخرت کے اندر ان انبیاء میں کوئی کمی تھی؟ کامل و مکمل انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ہر زمانے میں ان نبیوں کی وہی کیفیت تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت تھی. جو اوصاف و خصوصیات پیغمبر کے تھے وہی اوصاف و خصوصیات کس کے بھی تھے؟ دیگر انبیاء کی بھی. ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی تھی، نقص تھا؟ انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا ہوا نتیجہ؟ اس کو تو آپ چھوڑ دیجیے، یہ سب کچھ اس سے مل جائے گا، دعا سے مل جائے گا. اور اگر کہیں کسی پریشان سے پریشان کن مرحلہ پیغمبر کے سامنے صحابہ کو جتنی اذیت پہنچائی جا سکتی تھی، پیغمبر کو جتنی تکلیف پہنچائی جا سکتی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ اوذیت فی سبیل اللہ، اوذیت فی سبیل اللہ ما یوذی احد من قبلی، اخذت فی سبیل اللہ، اخذت فی سبیل اللہ وما یخاف احد مثلی. جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا کسی نبی کو اتنا ڈرایا دھمکایا نہیں گیا. جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی. خود شمائل میں روایت موجود ہے. کیا پیغمبر نے صحابہ سے کہا کہ دعا کرو؟ بہت ستا رہے ہیں. کہیں ہے دعا کی کیا؟ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر اللہ کو پسند ہے عبادت آپ کی، عبادت ہے دعا اللہ کو پسند ہے تو کیا دیں گے آپ؟ ثواب کو کب دیں گے؟ ارے کب دیں گے؟ عشاء کی نماز پڑھے گا آپ لوگوں نہیں پڑھے؟ اس کا ثواب کام کب بھی لگائے؟ آخرت میں. اور یہ فرض عین اور دعا مستحب، فوراً نقد ملے گا. ادھر سے دعا کی اور کمرے میں گئے تو کاغذ کوئی موجود ہے. انہیں مستحب عبادت ہے. الدعاء والعبادت یعنی عبادت مستحبۃ. اللہ کو دعا پسند ہے، بندہ اللہ سے مانگے. اللہ کو آپ کی مانگ اچھی لگتی ہے، آپ کی آواز اچھی لگتی ہے. دینا چاہیں اور دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. کیا ہے؟ کل کا سبق چل رہا ہے، کل کے سبق چل رہا ہے، اس لیے میں لا رہا ہوں. ارے 10:10 تک پہنچوں گا. کتنا ہو گیا بھائی؟ آج کا دن میں کتنا ہو گیا؟ 40. اس سے پہلے 10، اس سے پہلے 10، کتنا ہو گیا؟ 7. پورا گھنٹہ ہو گیا. آپ پریشان ہو گئی 5 منٹ اور بات. میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ مطلب نہیں پیغمبر سے کیا یہ پیغمبر نے کہا کر سکتا میں تو دعا کی کر سکتا ہوں. پیغمبر نے ایسا کوئی جملہ کبھی فرمایا آپ کی تازہ پڑھ رہے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اس معلومات میں اضافہ ہو جائے. میں آپ کا شکر گزار رہا ہوں. اگر اس قسم کا کوئی مضمون کہیں کسی حدیث میں صحیح حضرت آپ حضرت رکھا کسی موضوع روایت میں اگر ہو جائے، کسی موضوع روایت میں جو انسان نے گڑ رکھا ہے اور کسی طرف منسوخ کر دیا، پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیا، اس گڑی ہوئی روایتوں میں سے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے
الموضوعات، یہ نہیں ہے کہ چلے حضرت میں ابھی وضع کر رہا ہوں. اس لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا، کس کو کرنا پڑے گا؟ آپ کو کرنا پڑے گا. شان صحابیت آپ کو پیدا کرنی پڑے گی. یا اللہ شان صحابیت پیدا کرنا. مولانا گجراتی کے رہتے کھاتے رہتے یا اللہ شان صحابیت تھوڑی پیدا کر سکتا ہے.